خوش آمدید۔ چلیے آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر چلتے ہیں، ایک جادوئی باغ کی سیر پر، جہاں ہم عربی میں اپنے پہلے الفاظ سیکھیں گے۔ یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے، تو پھر تیار ہو جائیں۔ یہ کوئی عام کلاس نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ایڈونچر ہے جہاں ہم مل کر اس باغ کے رازوں کو دریافت کریں گے۔ چلیے ہم باغ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں چیزوں کی طرف اشارہ کرنا سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا پہلا عربی لفظ استعمال کریں گے۔ ارے واہ! باغ میں داخل ہوتے ہی ہمیں کیا نظر آیا؟ ایک مزیدار سیب، جسے عربی میں کہتے ہیں تفاحن۔ اچھا، تو اب جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو عربی میں ہم کہتے ہیں ہاذا۔ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا جادوئی لفظ۔ تو اگر ہمیں کہنا ہے یہ ایک سیب ہے تو ہم کہیں گے ہاذا تفاحن۔ بہت خوب، آئیے مل کر دہرائیں، ہاذا تفاحن۔ چلیں باغ میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک شاخ، عربی میں اسے کہتے ہیں غصن۔ تو اب سوچئے، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم کیسے کہیں گے؟ بالکل صحیح سوچا، ہم کہیں گے ہاذا غصن، یعنی یہ ایک شاخ ہے۔ چلیے پھر سے دہرائیں، ہاذا غصن۔ اچھا، اب ایک مزے کی بات، اس باغ میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے لیے ہمیں ایک بالکل الگ، ایک نیا خاص لفظ چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ واہ، کتنا پیارا پھول ہے! اسے عربی میں زہرتن کہتے ہیں، لیکن اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہاذا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ایک نیا لفظ سیکھیں گے۔ اور یہ نیا لفظ ہے ہاذیہ۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ زہرتن جیسے خاص الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ہاذا کا دوست ہے۔ تو اگر ہمیں کہنا ہے یہ ایک پھول ہے، ہم کہیں گے ہاذیہ زہرتن۔ دیکھا کتنا آسان ہے۔ آئیے اسے بھی دہراتی ہیں، ہاذیہ زہرتن۔ اچھا، تو آئیے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ ہے، کہنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے ہاذا، جو ہم کچھ الفاظ کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے سیب، اور دوسرا ہے اس کا دوست ہاذہ، جو ہم دوسرے الفاظ کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے پھول۔ زبردست! اب جب ہم اشارہ کرنا سیکھ گئے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم باغ میں نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی سیکھیں۔ سوال پوچھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا مگر بہت طاقتور لفظ ہے، ماں۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ تو سوچئے، اگر ہمیں سیب کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تو ہم اپنے دونوں سیکھے ہوئے الفاظ کو ملا دیں گے اور کہیں گے ما ہاذا۔ آسان ہے نا؟ اور بالکل اسی طرح اگر ہمیں پھول کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم کہیں گے ما ہادیہ۔ واہ، ہم نے تو سوال پوچھنا بھی سیکھ لیا۔ بہت خوب، سب بہت جلدی سیکھ رہے ہیں۔ چلیے اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا یاد ہے۔ یہ رہا ایک سیب، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہاذا یا ہاذیہ؟ تھوڑا سوچئے۔ بالکل صحیح جواب ہے ہاذا۔ اور اس خوبصورت پھول کے لیے؟ شاباش، اس کے لیے ہم ہاذیہ استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری سوال، یہ ہے ایک کھجور جسے عربی میں کہتے ہیں تمرتن۔ اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ ایک اشارہ دیتا ہوں، اس لفظ کے آخر میں غور کریں، یہ زہرتن سے ملتا جلتا ہے نا؟ اوہ اوہ، زبردست، بالکل ٹھیک، اس کا جواب ہے ہاذیہ۔ آج سب نے واقعی بہت اچھی کارکردگی دکھائی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر لمبا سفر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے، اور آج ہم سب نے مل کر عربی زبان کے سفر میں اپنا پہلا قدم بہت کامیابی سے اٹھا لیا ہے۔ بہت خوب۔